ایک سنگین برائی۔ ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے، ایاکم والشح فإنہ دعا من قبلکم فاستحلوا محارمہم وسفکوا دماءہم وقطعوا ارحامہم۔ مسند احمد۔ یعنی تم اپنے آپ کو ہرس سے بچاؤ، کیونکہ ہرس نے تم سے پہلے لوگوں کو ابھارا تو انہوں نے اپنی حرام چیزوں کو حلال کر لیا اور آپس میں خون ریزی کی اور آپس میں قطع رحمی کی۔ شوہ کا مطلب ہے ہرس یا گریڈ، یعنی زیادہ چاہنا۔ ہرس کا مزاج انسان کے لیے اتنا زیادہ نقصان دہ کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کے اوپر ہرس کا جب غلبہ ہوتا ہے تو وہ اس کی سوچ کو ہرس والی سوچ بنا دیتا ہے۔ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کا خواہش مند ہوتا ہے۔ زیادہ چاہنے کا یہ مزاج آدمی کے اندر اور کئی برائیاں پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً وہ انسان کو اپنا دوست سمجھنے کے بجائے انسان کو اپنا حریف سمجھنے لگتا ہے۔ وہ دوسروں کو دینے کے بجائے دوسروں سے لینے کا خواہش مند بن جاتا ہے۔ اس کی سوچ انسان رخی سوچ کے بجائے خود رخی بن جاتی ہے۔ ایسا انسان ایک خود غرض انسان بن جاتا ہے۔ ہرس کا مزاج آدمی کے اندر تنگ دلی کی نفسیات پیدا کرتا ہے۔ ایسا آدمی کشادہ دلی کی اعلیٰ نفسیات سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ ہر معاملے میں اپنی ذات کو لے کر سوچتا ہے۔ انسانیت عامہ کو لے کر سوچنے کا مزاج اس کے اندر پرورش نہیں پاتا ہے۔ ایسا آدمی اس فطری حقیقت سے بے خبر ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں دینے والے کو ملتا ہے۔ جو آدمی دوسروں کو دینا نہ جانے، اس کو دوسروں کی طرف سے ملنے والا بھی نہیں۔ ایسا آدمی کوئی بڑا منصوبہ نہیں بنا سکتا۔ بڑا منصوبہ بنانے کے لیے بڑا دل درکار ہوتا ہے، اور ہرس کے مزاج کی بنا پر بڑا دل پہلے ہی اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہرس بظاہر ایک اخلاقی برائی ہے، لیکن اپنے نتیجے کے اعتبار سے وہ انسان کی پوری شخصیت پر چھا جاتی ہے۔ حریص انسان بظاہر انسان ہوتا ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ مثل حیوان بن جاتا ہے۔